ہر غیر مسلم کو قتل نہیں کیا جاتا۔ آج کل بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ غلط بات آ گئی ہے کہ جو بھی غیر مسلم ہے اس کو قتل کر دو۔ عامر ابن امیہ غمری نے کہا میں تو حضور کو جا کے مدینے اطلاع کرتا ہوں، حضور کے علم میں نہیں تھا۔ معلوم ہوتا عالم الغیب کون ہے؟ سارے بولو اللہ کی ذات۔ میں جاتا ہوں مدینے۔ انہوں نے کہا تم جاتے رہو، میں تو جام شہادت نوش کروں گا۔ منذر بن عقبہ چلے گئے اور ان ظالموں اور قاتلوں سے لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے، 68 شہید ہو گئے، ایک زخمی۔ عامر ابن امیہ غمری مدینہ گئے، راستے میں ایک درخت کے نیچے بنو کلاب کے 2 آدمی سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ سوچ کر کہ میں بدلہ لوں ان 2 کو قتل کر دیا کہ یہ بھی انہی میں سے، ان کو قتل کر دیا، حالانکہ یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ حاصل کر چکے۔ ان کو قتل کرنا ٹھیک نہیں تھا، لیکن ان کو مغلطہ لگا۔ حضور کو آ کے بتایا تو آپ ناراض ہوئے، اور آپ نے باقاعدہ، میں آگے چل کے عرض کروں گا، ان کی دیت اور خون بہا ادا فرمایا۔ ہم ان کو پناہ دے چکے ہیں، اگرچہ غیر مسلم ہے، ہر غیر مسلم کو قتل نہیں کیا جاتا۔ آج کل بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ غلط بات آ گئی ہے کہ جو بھی غیر مسلم ہے اس کو قتل کر دو۔ اسلام نے ہر غیر مسلم کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، خاص حالات، خاص اوقات اور خاص لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ حربی کافر کو دار الحرب میں جہاد میں قتل کرنے کی اجازت ہے، جہاں باقاعدہ جہاد بنتا ہو، امیر المجاہدین ہو۔ ایسے نہیں ہے کہ ہر کوئی اٹھے اور دوسرے کو قتل کر دے۔ اسلام کا ایک مضبوط نظام ہے، نظام امن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین کے زمانے میں لاکھوں غیر مسلم اسلامی ریاستوں میں رہتے رہے ذمہ بن کر۔ آپ نے ان کا خون مسلمانوں کے خون کے برابر قرار دیا۔ جو ہمارے قانون کے تحت ہمارے ملک میں اقلیت بن کے رہ رہا ہے، بغاوت نہیں کر رہا، اس کی جان کی حفاظت ایسے ہی ضروری ہے جیسے مسلمان کی جان۔ اس کا مال بھی ایسے محفوظ ہے جیسے مسلمان کا مال۔ اگر اس کو کسی مسلمان نے قتل بھی کر دیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث کی روح سے کہ اگرچہ وہ کافر ہے، قاتل مسلمان ہے، لیکن ذمہ ہے، اس لیے مسلمان کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها ويبني